بخار کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے، بخار نمونیا کے لیے اور جسم کے دردوں کے لیے۔ اس کے اجزاء دیکھ لیں۔ سب سے پہلا جو اس میں کلمی شورہ ہے، کلمی شورہ 1 تولہ لے لیں، اور دوسرا جو اس میں پھٹکڑی سفید ہے یہ بھی 1 تولہ لے لیں، اور تیسری چیز اس میں ہے نوشادر ٹھیکری، یہ بھی 1 تولہ لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح باریک کرنے کے بعد توے پر رکھ دیں اور نیچے آگ جلائیں، دھیمی دھیمی آگ جلائیں گے، اور 3 تولہ آگ کا دودھ 3 تولہ یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ آگ کا دودھ 3 تولہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں۔ جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور کسی لکڑی سے یا چمچ سے ہلاتے جائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ اس میں جذب ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ 3 تولہ آگ کا دودھ اس کے اندر بالکل جذب ہو جائے گا، اور اس دوائی کو آگ پر رکھ کر چمچ ہلاتے رہیں جب تک دھواں نکلتا رہے، تو اسے آگ پر رکھنا ہے۔ جیسے ہی دھواں نکلنا بند ہو جائے گا تو اسے آگ سے اتاریں، تو پھر یہ اس شکل کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ شکل ہے اس کی، اس شکل میں تیار ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس یہ موجود ہے اکسیر بخار نمونیا۔ تو یہ 3 چیزیں، شورہ اور پھٹکڑی اور نوشادر، اس کا جو یعنی یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، اور اسے آگ کے دودھ کا چویا دینا ہے، آگ کا دودھ پلاتے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ دوائی تیار ہو جائے گی تو اسے باریک پیس کر رکھ لیں۔ 1 رتی سے 2 رتی چائے کے ساتھ دینا، 1 رتی سے زیادہ نہیں دینا، اور خاص طور پر جو کمزور مریض ہیں انہیں 1 رتی سے زیادہ نہیں دیا جائے۔ اگر طاقتور کوئی مریض ہے، صحت مند مریض ہے، تو اسے 2 رتی تک دے سکتے ہیں۔ بچوں کو بہت تھوڑی مقدار میں دینا چاہیے۔ بخار کے لیے، نمونیا کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اسے بنائیں، استعمال کریں۔ الحمدللہ ہم نے اسے بنا کر استعمال بہت ساری جگہوں پر کیا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور سردی کے لیے اسے ہم 1 رتی استعمال کراتے ہیں چائے کے ساتھ، اور پھر مریض کو ہلکا سا لحاف اڑا کر سلا دینا چاہیے۔ اس سے پسینہ آتا ہے، اور پسینہ جب آ جائے تو اسے ہوا نہیں لگنے دینی، اور کوشش کریں کہ پسینہ کپڑوں کے اندر خشک کر کے پھر مریض باہر آئے گا۔ تو ایسے انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے بخار، اور خاص طور پہ سردی کا جو بخار ہوتا ہے، سردی میں بخار ہو جاتا ہے، نمونیا بچوں کو ہو جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت ہی آمد چیز ہے، اسے بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔